عارفوں کا قول ہے کہ نفس سے ہرگز غافل نہ رہو، غافل نہیں رہنا۔ مشہور ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ جو سانس بھی غافل ہوا نفس کی نگرانی سے اور خدا کی یاد سے، وہ سانس جو ہے وہ کافر ہے۔ ایک ایک سانس کی آپ سے جو ہے وہ پوچھ ہونی ہے، اور ہم تو اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بیکار کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے اس کو اس سب سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ دنیا پرستی جو ہے وہ چھاتی جا رہی ہے، جیسے جیسے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا زمانہ جو ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر جو ہے جو چیزیں مطلب جو ہے عیب تھیں، اس کو خوبی بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے ہمارے سامنے۔ اب ہم جو ہے خود نمائی، خود ستائشی اس طرح کے امراض میں گرفتار ہو گئے اور اس کو خوبی سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ نفسانی بیماری ہے اور ہم نفس کے شدید جو ہے فندے میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور نفس کو پہچاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس سے ہرگز غافل نہ رہو، اگرچہ اس کو انتہا تک تم پہچان چکے ہو۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ افسوس ساری عمر بت یعنی نفس کی گلی میں گزر گئی، بوڑھے برہمن کی طرح بت کھانا یعنی نفس کی اطاعت کٹیا میں پڑا رہا۔ تو جب تم نے یہ جان لیا کہ نفس ہی سب سے بڑا کافر ہے، کافروں سے محبت کرنا حرام ہے، تو ان سے قتل و جنگ کرنا فرض عین ہے، تو نفس سے دشمنی کرنا اور اس سے ہمہ دم جنگ کرتے رہنا بھی فرض عین ہے۔ اس کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو ہمارے اولیاء کرام برہان دین نے سمجھا، اس پر کام کیا انہوں نے۔ بڑے بڑے علماء، امام غزالی جیسے عالم دین بھی بعد میں اس بات کو سمجھے اور بزرگان دین کی راہ کو اپنایا، اور پوری امت میں آج ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اب پڑھیں ان کی احیاء علوم الدین، کیمیاء سعادت، کیا پائے کی کتاب ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اس نفس کافر کی وجہ سے جو ہمارے باطن میں چھپا ہوا ہے، مسلمان جہاں میں بہت کم ہیں۔ یہ نفس کا وہ کھیل ہے کہ ہم خود کو مسلمان، متقی، مومن سمجھتے ہیں، اور نفس اصل میں جو ہے وہ مجھے کہیں اور پہنچا رہا ہے، لیکن ہم غافل ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ نفس کو سمجھنے کے لیے، اس کو یہ کرنے کے لیے کسی کامل مکمل شیخ، مرشد، مربی کی ضرورت ہے۔ اس کی صحبت کے بغیر نفس کی معرفت کا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور جب تم نے نفس کے خلاف مجاہدے کی تلوار اٹھائی اور جہاد میں مصروف ہوئے اور نفس کو قتل کر دیا یعنی زہر کر دیا،